امریکی ریاست کنیٹیکٹ کے سینڈی ہک ایلیمنٹری اسکول میں ہونے والا فائرنگ کا واقعہ، جس میں 20 بچوں سمیت 26 افراد مارے گئے تھے، گزشتہ 15 برسوں میں امریکی تعلیمی اداروں میں قتل عام کا 5واں بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل اس طرح کے واقعات میں ریاست کنٹکی میں ایک ہائی اسکول میں 3، 1998 میں ریاست آرکنسا کے ایک مڈل اسکول میں 5، 1999 میں ریاست کولوراڈو کے ایک ہائی اسکول میں 13، اور سال 2007 میں ریاست ورجینیا کے ورجینیا ٹیک انسٹیٹیوٹ میں 32 افراد مارے گئے تھے۔ حالیہ شوٹنگز میں ملوث 20 سالہ ایڈم لینزا نے جو ہتھیار استعمال کیے وہ قانونی طور پر اس کی والدہ کے نام پر تھے۔ قتل عام کے اس واقعے نے امریکہ بھر میں ہتھیار رکھنے کی آزادی پر پابندی کے مطالبے کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ بھر میں ہتھیاروں کے خلاف قانون سازی کے مطالبے کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ If not now, when? 20 little children murdered? لیکن گن اونر آف امریکہ کے ایرک پریٹ کا کہنا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے کی آزادی ایک حق ہے۔ اگر اس اسکول میں میرا بچہ ہوتا تو میں چاہتا کہ وہاں ایک شخص ہتھیار کے ساتھ موجود ہوتا جو حالات پر قابو پا سکتا، نہ کہ صرف 911 پر کال کر کے پولیس کا انتظار کیا جاتا۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کے مطابق عام شہری اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھ سکتے ہیں، لیکن خیال ہے کہ امریکی کانگریس کے جنوری کے اجلاس میں اسلحے پر پابندی عائد کرنے کی غرض سے قانون سازی کی جائے گی۔ صدر اوباما نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ قانون ساز سیاست کو ایک طرف رکھ کر اس بارے میں بامقصد اقدامات کریں تاکہ عام شہریوں کی اسلحے تک رسائی کے موجودہ قانون میں رد و بدل کی جائے، جس کے تحت شہری بیک گراؤنڈ چیک کے بغیر پرائیویٹ ڈیلر سے اسلحہ خرید سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ بدھ کو صدر اوباما نے نائب صدر جو بائیڈن کا نام تجویز کیا ہے تاکہ وہ آنے والے اجلاس میں اسلحے کی روک تھام کی غرض سے ٹھوس تجاویز سامنے لائیں۔